قرب قیامت میں اس قدر جو ہے وہ تنگی والا عالم ہوگا اور سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا، اور اس وقت جو بندہ سنت پر عمل کرے گا امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ وضو کی 3 دعائیں ہیں۔ دعا جو وضو سے پہلے، وضو کے درمیان میں اور وضو کے آخر میں جو ہم نے مانگنی، اور ان کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو وضو سے پہلے کی جو دعا ہے، جب آپ نے بیٹھنا ہے اور بیٹھنے ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نے جو وہ دعا پڑھنی ہے وہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی کتابوں کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، ذکر اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بسم اللہ والحمدللہ وضو سے پہلے کی دعا، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں جی، وضو کا جو مکمل ایک طریقہ ہے نا، وہ بھی 2-1 منٹ میں دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارا وضو جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تو مکمل وضو کا طریقہ اچھا، سب سے پہلے ہم جب بیٹھیں گے تو بیٹھتے ساتھ ہم نے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ والحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے جو وہ ٹوٹی نل وغیرہ جو کھولنا ہے اس کو نا تھوڑا کھولیں، زیادہ کھولنے کا فائدہ کوئی نہیں، چھینٹیں ہی اڑنی ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں آپ احباب، یعنی وہ اتنا نل کھولیں، ٹوٹی اتنی کھولنی چاہیے کہ چھینٹیں جو ہیں وہ نہ اڑیں، نہ تو وہ نیچے نالی میں پانی لگتا ہے اور پھر وہ نیچے والی جو چھینٹیں اڑ کے آتی ہیں وہ تو زیادہ خطرناک ہے، وہ تو ناپاکی کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اگر آپ کے جسم پر پانی پڑ کے پھر وہ جو چھینٹیں اڑی ہیں وہ مستعمل پانی ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوتا لیکن وہ پانی پاک کر بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ آسان حل یہ ہے کہ ہم نے وضو کرنے کے لیے جو ٹوٹی کھولنی ہے وہ آرام سے آہستہ سے ہلکی سی ٹوٹی کھولنی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے پاک ہونے کی۔ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے کہ میں یہ جو وضو کر رہا ہوں یہ پاک ہونے کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، تو بس یہی نیت ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھ لی ہوئی آپ نے بسم اللہ والحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں جی گٹوں تک، جس کو پنجابی میں گھٹ کہتے ہیں نا، یہ گٹوں تک ہم نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، اور یہ ہاتھوں کے درمیان، انگلیوں کے درمیان کا خلال بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1 مرتبہ دھو لیں تو یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ وضو کے ہر عضو کو، وضو کے ہر پارٹ کو 3 دفعہ کرنا سنت ہے۔ تو 1 دفعہ ہاتھ دھو کے، 2 دفعہ دھو کے، 3 دفعہ، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی، سیدھے ہاتھ کے اندر پانی لینا ہے اور اس کو منہ میں ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے۔ یہاں پر کلی کرنے میں بھی 2 باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے غرارہ کرنا، ایک ہوتا ہے کلی کرنا۔ بعض لوگوں کی نا وہ عادت ہوتی ہے، وہ ذرا حلق تک پانی لے کے جاتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں، گلا اچھی طریقے سے صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر غرارہ نہیں کرنا۔ روزے میں اگر غرارہ کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ روزے کے اندر غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو روزے کے دوران، روزے کی حالت میں غرارہ، حلق میں پانی کو پھیرنا وہ مناسب نہیں ہے، وہ غلط بات ہے۔ تو جب وہ روزہ ہو تو روزے کے حالت میں ہم نے غرارہ نہیں کرنا، کلی کرنی ہے۔ وہی بات ہے، 3 دفعہ کریں گے تو سنت ہے، 1 دفعہ بھی ٹھیک ہے، تو 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو آج نیت کر لیں کہ ہم سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کریں گے، ہم مسواک کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسواک کلی کر کے پھر مسواک کرنی ہے۔ مسواک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے تھے تو وہ دوبارہ سے اس کو پانی کے ساتھ دھو کر پھر وہ اس طرف جاتے تھے، جس طرح آج کل ہماری سائنس کہتی ہے نا کہ جب
وہ ٹوتھ برش کے ساتھ آپ نے دانت صاف کرنے ہیں، تو ایک طرف صاف کرنے کے بعد ہم نے اس کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، اور پھر دوسری طرف اس کو استعمال کرنا برش کو۔ یہ سائنس جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سیکھ رہی ہے، مسلمان نہیں سیکھ رہا۔ تو مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنا چاہیے۔ سائنس جہاں پر آج پہنچی ہے، ہمارے نبی وہ طریقے ہمیں کئی صدیاں پہلے بتا کر سمجھا کر جا چکے ہیں۔ ہمارے نبی کے طریقے کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو مسواک دائیں طرف، پھر اس کو دھو لیں، پھر بائیں طرف، پھر اس کو دھو لیں، پھر سامنے والی طرف، ٹھیک ہے جی، مسواک کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد غرارے والا بات بھی میں نے آپ کو سمجھا دی، کلی والا مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ناک صاف کرنا ہے جی، سیدھے ہاتھ میں پانی لیں، ناک میں ڈالیں، اور الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ ہم نے ناک صاف کرنا ہے۔ پہلے ناک کا ایک نتنا صاف کر لیں پانی کے ساتھ، خوب اچھے طریقے سے انگلی کو دھو لیں، پھر دوسرا نتنا صاف کر لیں، پھر پانی کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے دھو۔ پھر اس کے بعد ہم نے چہرہ دھونا ہے۔ تو چہرے کے اوپر میں نے آپ کو وہ بات بتا دی تھی، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ دھونا کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ تو یہ 3 دفعہ دھوئیں گے تو سنت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم نے چہرہ دھوتے ہوئے جن احباب کی داڑھی ہے، متبع السنہ ہے جو احباب، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ داڑھی کا پھر یہاں پر خلال کرنا ہے۔ خلال کیا مطلب؟ کہ ہاتھوں کی انگلیاں گیلی کر کے وہ داڑھی کے اندر اس کو پھیرنا ہے، ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی داڑھی جو ہے وہ بہت زیادہ باریک ہے، اتنی باریک ہے کہ آپ کی جلد داڑھی کے اندر سے نظر آتی ہے، تو پھر وہ دھونا ضروری ہے۔ دھونے کے لیے آپ چلو میں پانی لیں اور وہ ادھر آپ چہرے کے اوپر اپنے گرا لیں، تو وہ بھی اچھے طریقے سے حلق تک، ٹھیک ہے جی، تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک چہرہ دھونا فرض ہے، تو یہاں تک نیچے تک پانی پہنچا لیں، اپنی داڑھی بھی اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے۔ ہاتھ میں بھی میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ سردی کی وجہ سے جو ہم نے وہ کپڑے وغیرہ گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کپڑوں کو ہٹا کے یہاں تک جو ہے وہ کوہنیوں سمیت بازو دھونا۔ یہ پیچھے جو ہے اس جگہ سے بھی ہم نے اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہلکی سی جگہ بھی، یعنی بال برابر بالکل تھوڑی سی جگہ بھی اگر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ وضو نہیں ہے، قرآن پاک کی ہم قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، وضو نہیں ہے تو بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے طریقے سے وضو کریں۔ پھر اس کے بعد ہم نے مسح کرنا ہے۔ فرض مسح میں نے آپ حضرات کو سمجھایا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی ہر انسان کی ہتھیلی کے چوڑائی کے برابر اس کے سر کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو ایسے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، امامے پر نہیں ہاتھ رکھنا ہے۔ امامے پر ٹوپی پر ہاتھ رکھیں گے تو ٹوپی کا مسح ہوگا، تو پہلے ٹوپی کو اتار لیں، امامے کو اتار لیں، پھر اس کے بعد ہاتھ گیلا کر کے آپ نے سر پر لگا دیا، تو یہ سر کا مسح ہو گیا، اور یہ ایسے سر پر ہاتھ لگانے سے فرض ادا ہو گیا، فرض مسح ہو گیا۔ لیکن سنت، جیسے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کے طور طریقے اپنانے چاہیے، ہمیں ہمارے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں اس قدر جو ہے وہ تنگی والا عالم ہوگا اور سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا، اور اس وقت جو بندہ سنت پر عمل کرے گا تو اس کو اس ایک سنت کے زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ تو بہت زیادہ ثواب ہے سنت کو عمل میں لے کر آنا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو مسح کا سنت طریقہ یہ ہے، آپ احباب نے دونوں ہاتھ اپنے گیلے کر لینے، اس کے بعد ہم نے شہادت والی انگلی علیحدہ کر دینی ہے، انگوٹھا علیحدہ کر دینا ہے۔ تو یہ جو باقی 3 انگلیاں ہی ساتھ کی ہیں، 3 انگلیاں ہی ساتھ کی ہیں، نظر آ رہا ہے جی سب کو؟ یہ 6 انگلیاں ہم نے آپس میں ملا لینی۔ شہادت کی انگلی جو ہے وہ ہم نے الگ
کر دینی ہے، انگوٹھا ہم نے الگ کر دینا. یہ جو 6 انگلیاں ہیں باقی 3 اس ہاتھ کی اور 3 اس ہاتھ کی، ان کو ہم نے ملا کر یہ یوں ہم نے پیشانی پر ایسے رکھنا ہے، یعنی سر کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں پیشانی پر نہیں رکھنا، ایسے اوپر. ٹھیک ہے جی، سر. تو اب صرف یہ 6 انگلیاں، صرف انگلیاں استعمال کرنی ہیں، اتنا حصہ. ہتھیلی بھی استعمال نہیں کرنی آپ نے، ہتھیلی کا استعمال ابھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہتھیلی ہم نے ابھی استعمال نہیں کرنی. صرف 3 انگلیاں یہ والی اور 3 انگلیاں یہ والی، صرف یہ 3 انگلیاں. شہادت کی انگلی ہم نے استعمال نہیں کرنی، انگوٹھا ہم نے استعمال نہیں کرنا. استعمال نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہماری سر کے ساتھ لگنی نہیں چاہیے، ٹچ نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ 3 انگلیاں ٹچ ہونی چاہیے. ان کو یہ دیکھیں میری ہتھیلیاں اوپر اٹھی ہوئی، میری ہتھیلیاں سر کے ساتھ نہیں لگ رہی، میری شہادت کی انگلی استعمال نہیں ہو رہی، میرا انگوٹھا استعمال نہیں ہو رہا. صرف 3 انگلیاں. ٹھیک ہے جی، 3 اس ہاتھ کی 3 اس ہاتھ، 6 انگلیاں استعمال ہو. یوں سر پہ رکھنا ہے اور اس کو وہ آخر تک لے جانا ہے، سر کے آخر تک. ابھی میری ہتھیلیاں استعمال نہیں ہوئی، سر کے آخر تک. اب جب واپس آنا ہے تو ہتھیلیاں لگا دینی، شہادت کی انگلی نہ لگے، انگوٹھا نہ لگے، صرف ہتھیلیاں. ہتھیلیاں میں نے سائڈوں، سر کی جو سائڈیں ہیں کن پٹیاں وغیرہ، سر کی سائڈ ہتھیلی سے اس کا مسح کرنا. ٹھیک ہے، ہتھیلی سے سر کی سائڈ کا مسح کرنا. واپسی پر پھر دیکھ رہے ہیں 6 انگلیاں سر پر لگائیں، آخر تک لے جانی، واپسی پر ہتھیلیاں لگا کے واپس آنا. ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی. اب یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے ہم نے کانوں کا مسح کرنا. کانوں کے اندر یہ جو جگہ ہماری روڈز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، کانوں کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، ان کا ہم نے شہادت کی انگلی سے مسح کرنا. انگوٹھا ابھی تک ہمارا بچا ہوا ہے، کہیں پر استعمال نہیں ہوا. کانوں کے پیچھے ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف انگوٹھے سے مسح کرنا. ہاتھوں کی جو بیک سائڈ ہے وہ ابھی تک ہماری بچی ہوئی ہے. ہاتھوں کی بیک سائڈ سے ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، گردن کا. ٹھیک ہے جی، یہ چیز اس کو یوں آگے تک نہیں لے کر آنا، ضروری نہیں ہے. یہ صحیح جو طریقہ کار ہے وہ گردن کا مسح ہے، ایسے. ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی. تو یہ گردن کا مسح ہم نے کرنا ہے، یہ مسح کرنے کا مکمل طریقہ. اس کے بعد آ جائیں جی پیر پر. پاؤں ٹخنے سمیت ہم نے پاؤں دھونے ہیں. پہلے دایاں پاؤں، پورے وضو کے اندر سارے کام ہم نے پہلے دایاں، پہلے رائٹ. ٹھیک ہے جی، سیدھا، پھر اس کے بعد بایاں، الٹا. ٹھیک ہے جی، لیفٹ. تو پہلے ہاتھ دھونا ہے تو دایاں ہاتھ دھونا ہے، پاؤں دھونا ہے تو دایاں پاؤں پہلے ہم نے دھونا ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی. تو ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہیں، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہیں. اور جب ہم نے پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں دھوتے ہوئے جو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہے اس میں بھی ہم نے خلال کرنا ہے. پاؤں کی انگلیوں کا جو خلال کرنا ہے وہ ہم نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہم نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. اور اس میں ایک مستحب عمل یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا جو خلال کرنا ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف کرنا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں کرنا، نیچے سے اوپر کی طرف. یہ یوں سمجھے یہ میرا پیر ہے تو یہ انگلیوں کا خلال. ٹھیک ہے جی، نیچے سے اوپر کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف. یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں، اوپر سے نیچے کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں. نیچے سے اوپر کی طرف مستحب عمل. ٹھیک ہے جی، اس بات سمجھ میں آ گئی. تو سیدھا پاؤں پہلے دھونا ہے. سیدھے پاؤں میں سب سے چھوٹی انگلی جو ہے وہ سب سے پہلے آئے گی، اس طرف سے انگلیوں کا خلال کرنا شروع کرنا ہے. 1 2 3 4 اور پھر آخر میں انگوٹھے والی انگلی کا خلال کر کے پھر ہم نے اوپر تک ٹخنوں تک جو ہے وہ ہم نے پاؤں دھونا ہے. ٹخنا بھی خوب اچھے طریقے سے مل کے دھونا ہے اور ایڑی وغیرہ بھی خوب اچھے طریقے سے ہم نے مل کے دھونی ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.